جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر سیال اور آج ہم بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات میں کتنی کمی ہو سکتی ہے 20 جون سے۔ اس ٹائم جو ہے سوشل میڈیا پہ تو کافی زیادہ جو ہے چیزیں چل رہی ہیں کہ 100 روپے تک کمی ہو سکتی ہے اور 55 روپے ہو سکتی ہے کمی۔ تاہم یہ کافی حد تک خوش فہمی ہے، اتنی بڑی جو ہے رعایت فوری طور پہ تو ملنا ممکن نہیں ہے۔ اس پہ جو اس وقت جو ہے وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانہ کے حکام جو ہیں وہ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں کہ کتنی کمی ہونی چاہیے۔ جو پیٹرولیم پرائسز کا میکانزم ہوتا ہے اس کے تحت جو ایک ہفتے کے دوران جو ہے پی ایس او نے پیٹرولیم امپورٹ کیا ہوتا ہے، اس کی ایوریج کاسٹ کے اوپر جو ہے پرائس کیلکولیٹ کی جاتی ہے۔ تو ایک ہفتہ پہلے جو تھی قیمتوں میں کمی تو ہوئی تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی امن معاہدے کے بعد جو ہے کمی آئی ہے۔ اس کے اثرات جو ہے ہمیں پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہے 1 جولائی کے بعد تو ممکن ہوں گے، لیکن یہ 30 جون تک ان کے اثرات نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس ٹائم کافی بڑا جو ہے مالی خسارے کا سامنا ہے۔ جو بجلی ہے اور جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں، یہ حکومت کے لیے سب سے بڑا جو سورس ہے ریونیو جنریشن کا۔ ایف بی آر کیونکہ وہ اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر پا رہا، تو حکومت جتنا شارٹ فال ہے آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے لیے یہاں سے پورا کر رہی ہے۔ اس سال جو آئی ایم ایف نے ایف بی آر کے لیے ٹیکس ہدف رکھا تھا وہ 14,000 ارب روپے سے زائد کا تھا، تاہم جو ایف بی آر سے وہ ٹارگٹ مختلف وجوہات کی بنا پہ حاصل نہیں ہوا، تو اسے ریوائز کر کے 13,000 ارب روپے کیا گیا ہے۔ اب جو بجلی ہے، بجلی سے حکومت جو ہے جو جی ایس ٹی لگا ہوا ہے 18% بجلی پہ، اس سے 620 ارب روپے حکومت جو ہے اس سے حاصل کرتی ہے، اور جو پیٹرولیم لیوی ہے اس سے حکومت کا 1400 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے ریونیو جنریشن کا۔ اب جب سے یہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، تو حکومت نے یہ کیا ہے کہ ڈیزل پہ تو پیٹرولیم لیوی کو کم کیا ہے، تاہم جو ڈیزل کی کمی تھی پیٹرولیم لیوی کی اسے پاس آن کیا گیا پیٹرولیم مصنوعات پہ، پیٹرول مصنوعات پہ۔ اور پیٹرول کی قیمت میں جو ہے اضافے کی بنیادی وجہ ہے کہ لیوی کافی زیادہ بڑھائی گئی ہے۔ اس وقت جو ہے پیٹرول پہ 106 روپے 74 پیسے لیوی ہے فی لیٹر، اور جو ڈیزل ہے اس پہ 53 روپے 56 پیسے فی لیٹر لیوی ہے۔ اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں وزارت خزانہ اور پیٹرولیم ڈویژن کے درمیان، وہ اس چیز پہ ہیں کہ جو ٹیکس شارٹ فال ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے۔ تو رف اندازے کے مطابق تقریباً جو ہے ابھی بھی جو ایف بی آر کو جون کے آخر تک 100 ارب روپے کا جو ہے ڈیفیسٹ اس کا سامنا ہوگا۔ تو 100 ارب روپے جو پورے کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات سے یہ بآسانی پورے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ پرائسز میں جو ہے خاصی کمی ہو چکی ہے، اور یہ جو اگر حکومت اسے ریٹرن رکھتی ہے تو اپنا ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے، تو پھر اتنا زیادہ ریلیف سامنے نہیں آئے گا۔ اب ہمیں جو پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 30 روپے فی لیٹر کمی جو ہے اس پہ زیادہ امکان یہ ہے کہ 20 سے 30 روپے فی لیٹر جو ہے کمی کی جائے گی ڈیزل پہ، اور پیٹرول پہ تقریباً 30 روپے فی لیٹر کمی جو ہے وہ کی جائے گی اگر اسے جو بینیفٹ ہے اسے ریٹرن رکھا جاتا ہے۔ اگر فل پاس آن کیا جائے جو بینیفٹ ہے صارف پہ، تو پھر اس میں بڑی کمی ہو سکتی ہے، تاہم کمی کرنے میں بھی مسائل ہیں۔ اس کا سب سے بڑا مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہ پیٹرولیم کمپنیز ہیں، او ایم سیز ہیں، مارکیٹنگ کمپنیز، یہ جو پیٹرولیم مصنوعات درآمد کر رہی ہوتی ہیں، تو اگر بڑی کمی ہو تو ان کے اخراجات جو ہیں ان پہ کافی زیادہ ایک اثر پڑتا ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو کمی ہے اسے گریجولی کیا جائے۔ اضافہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ یکدم جو ہے 55 روپے فی لیٹر بڑھایا گیا تھا، لیکن اس پہ جو اب پی ایس او کی ایک ہفتے کی جو کاسٹ ہے اسے کیلکولیٹ کیا جائے گا کہ اس نے مختلف جو پیٹرولیم پروڈکٹس منگوائی ہیں وہ کس کس ریٹ پہ منگوائی ہیں، اور اسے دیکھ کے ورک آؤٹ کیا جائے گا، اور اس میں جو شارٹ فال ہے ریونیو میں اس کا بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ تو اسے دیکھ کے ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد یہ جو ہے وزیر اعظم کو سمری بھیجی جائے گی، وزیر اعظم سے مشاورت کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے رات گئے اس کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی۔ اگر تو بڑی کمی ہوئی تو وہ تو آپ کو مغرب ٹائم پھر گورنمنٹ جو ہے پہلے ہی اناؤنس کر دیتی ہے، اور اگر کمی کچھ تھوڑی ہوئی تو وہ پھر رات 12 بجے کے نزدیک جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا کہ اتنی کمی کی جا رہی ہے، اور ساتھ اس پہ یہ کہا جائے گا کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمی ہے وہ بعد میں صارفین کو پاس آن کی جائے گی۔ یہ میں آپ کو ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جب 1 مارچ کو جو قیمتیں تھیں اس میں جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ 267 روپے 17 پیسے تھی،
اور جو ڈیزل کی قیمت تھی وہ 280 روپے 86 پیسے تھی. تو انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں جو پرائسز آئی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ تقریباً ان کے نزدیک آ گئی ہیں. اگر آپ ان کو کیلکولیٹ کریں کہ کمی کتنی بنتی ہے تو تقریباً 107 روپے 61 پیسے کی کمی بنتی ہے پیٹرول میں اور تقریباً 98 روپے کی کمی بنتی ہے ڈیزل میں, اور یہ کافی زیادہ کمی ہے. لیکن حکومت نے جو گزشتہ رواں مالی سال ہے اس میں جو پیٹرولیم لیوی تھی اس میں ایک پرمیشن یہ لی تھی کہ 80 روپے فی لیٹر لیوی ہوگی, اور اسے اوپن اینڈ رکھا گیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے اور گنجائش ہو تو حکومت اس سے زیادہ بھی لے سکتی ہے. تو اس کا سہارا لیتے ہوئے اب حکومت جو ہے 106 روپے 74 پیسے پیٹرول پہ لیوی وصول کر رہی ہے حکومت, اور آئندہ مالی سال کے لیے جو لیوی ہے اسے 80 روپے پہ رکھا گیا ہے اور اوپن اینڈڈ رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی گنجائش ہو تو حکومت اس لیوی کو بڑھا بھی سکتی ہے. تو 80 روپے تو ہر صورت میں حکومت نے لینے ہی لینے ہیں. تو یہ ٹیکس جو ہے اس پہ پیٹرولیم مصنوعات پہ جو ٹیکس ہے وہ خاصا اہم رول پلے کرتا ہے کہ قیمتوں میں کمی کا. تو اگلے مالی سال جو ہے اس میں بھی 1700 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں, ٹارگٹ ہے پیٹرولیم لیوی سے. تو خاصا بڑا ٹارگٹ ہے اگلے مالی سال کے لیے بھی. تو آپ جو مشاورت ہو رہی ہے پیٹرولیم ڈویژن کا موقف یہ ہے کہ ریلیف کم سے کم جو ہے صارفین کو دیا جائے. پہلے ساری چیزیں اپنی جو ہے دیکھی جائیں اور دیکھا جائے کہ او ایم سیز کو کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا, پی ایس او کو کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا. تو بڑا ریلیف پاس آن کرنے کے بجائے اسے بدتدریج کیا جائے. کچھ ریلیف جو ہے 20 جون کو کیا جائے اور کچھ جو ریلیف ہے وہ 1 جولائی کے بعد تک مؤخر کیا جائے. اس میں جو ایک نئی چیز یہ ہے کہ جو ڈیلرز ہیں ان کی طرف سے گورنمنٹ کو بھی مشورہ دیا جا رہا ہے, بلکہ درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ ہفتہ وار پرائسز کے بجائے جو ہے 15 روزہ جو قیمتوں کا نظام ہے اسے دوبارہ واپس لے کے آئیں. اور حکومت بھی اس پہ غور کر رہی ہے کیونکہ اس پہ بھی حکومت کو جو ہر ہفتے کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی کافی جو چیزیں جو ہوتی ہیں مسائل ہوتے ہیں اسے گورنمنٹ بھی کاؤنٹر کر سکتی ہے. گورنمنٹ کے لیے ویسے فائدہ مند تو ہفتہ وار قیمتیں ہیں کیونکہ جیسے ہی پرائسز بڑھتی ہیں تو ہفتہ وار بنیادوں پہ انہیں بڑھا دیا جاتا تھا. لیکن اگر کمی ہو رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جیسا ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے روزوں میں جو ہے یہ اس پہ کمی کا رجحان رہے گا, تو اس میں جو ہے یہ حکومت کو جو ہے ریلیف اور زیادہ ریلیف صارفین کو دینا وہ کئی دفعہ پرابلمٹک بھی ہوتا ہے کیونکہ او ایم سیز کے جو نقصانات ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں, کچھ اس پہ پرائسز بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اس پہ امپیکٹ آتا ہے. تو حکومت یہ ساری چیزیں آج مد نظر رکھ کے جو ہے فیصلہ کرے گی اس پہ جو ہے کہ کیونکہ اب اس مالی سال کو ختم ہونے میں تو 10 دن رہ گئی اور 10 دن میں جو ہے ایف بی آر کا جو شارٹ فال ہے وہ 100-150 ارب روپے تک تو رہنا ہی رہنا ہے. اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے جو واحد سورس ہے گورنمنٹ کے پاس وہ یہ پیٹرولیم لیوی ہی ہے. تو گورنمنٹ پوری اپنی کیلکولیشن کرے گی وزارت خزانہ کہ یہاں سے کتنے پیسے جنریٹ کیے جا سکتے ہیں اور کس لیول پہ رکھا جا سکتا ہے لیوی کو کہ جو مالی خسارہ ہے اسے بھی کم رکھا جائے اور آئی ایم ایف کا جو ٹارگٹ بھی اچیو کیا جائے اور عوام کو جو ہے تھوڑی بہت ریلیف بھی دی جائے. تو یہاں پہ جو ریلیف کے چانسز ہیں وہ کم ہیں, کم ریلیف لوگوں کو ملے گا, لیکن 1 جولائی کے بعد پاسبلٹی ہے کہ بڑا ریلیف دیا جائے کیونکہ اس ٹائم تک جو پرانا سٹاک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جو پیٹرول کی نئی پروکیورمنٹ اور نئی پرائسز پہ ہوگی تو اس پہ خاصا فرق پڑے گا. تو 1 جولائی کے بعد جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا ریلیف آئے گا, لیکن وہ بھی ریلیف جو ہے وہ عارضی ہوگا کیونکہ اگر پیٹرولیم پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی ہیں تو پھر بھی وہ صارفین کو جو ہے قیمت ان کی بڑھے گی کیونکہ آپ کے پاس اوپر جو ہے لیوی جو ہے وہ 80 روپے فی لیٹر لیوی ہے, تو وہ خاصی بڑی لیوی ہے. لیوی تو حکومت نے ہر صورت میں وصول کرنی ہے, جب تک لیوی کم نہیں کی جائے گی تو عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. اور لیوی کم ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے جہاں پہ بہت بڑی ڈیجیٹلائزیشن کی ایکسرسائز ہوئی ہے وہ ایکسرسائز کامیاب ہو اور ایف بی آر کے ریونیوز بڑھنا شروع ہو جائیں تو پھر حکومت نہ صرف بجلی سے جی ایس ٹی ختم کر سکتی ہے اور پیٹرولیم لیوی کو بھی کم کر سکتی ہے, اس سے پھر صرف عوام کو ریلیف ملے گا.